أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کے اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم تعلیم، نظام تعلیم، تربیت اور ہمارا معاشرہ، اس سے وابستہ سارے عناصر کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، غور اور فکر کرتے ہیں، تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ایسا ہی ایک معاملہ ہے کہ استاد اور والدین ان میں کیسا ربط ہو، کیسے تعلقات ہوں، اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ حالیہ تعلیم نظام میں اس کے لیے ایک راستہ یہ ڈھونڈا گیا ہے کہ ہر تعلیمی ادارے میں ایک تنظیم ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے کہ تنظیم والدین و اساتذہ، پیرنٹس ٹیچرز ایسوسیشن یا PTA عام طور پر کہا جاتا ہے۔ یہ تنظیم اس لیے ہے تاکہ والدین اور اساتذہ میں ایک ربط قائم ہو، ایک کوآرڈینیشن ہو، جو بہت ضروری ہے، اور ایسے کسی تنظیم کا انعقاد ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ایسی تنظیم بھی اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں والدین کو زیادہ اہمیت دی جائے اور تعلیمی نظام کا ایک اہم جو رکن ہے استاد، اس کا درجہ پست کر دیا جائے، اس کا درجہ چھوٹا کر دیا جائے۔ اس سے سراسر نقصان ہوگا۔ اور یہی ہوئی بات، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی تعلیمی نظام کا محور جو ہو طالب علم ہونا چاہیے، کہ بہرحال سارا تعلیمی نظام بنا ہی ہے اس طالب علم کے لیے، اس کی ذہنی نشو و نما کے لیے، اس میں اخلاق و عادات جو ہیں وہ بہتر بننے کے لیے، اس کا نالج بڑھنے کے لیے، علم و آگہی ہونے کے لیے، اور زندگی اور زمانے سے مقابلے کی اس میں سخت طاقت استطاعت آ جائے، نظام اس لیے بنا ہے۔ سب سے اہم جو ہے، جو مرکزی شخصیت جو ہے وہ طالب علم ہے۔ دیکھا ہم نے کہ چونکہ وہ طالب علم 18 سال سے وہ کم عمر کا ہے، ووٹ دینے جانے رہا ہے، سیاستدانوں کو کچھ مقصد کا نہیں ہے، اس لیے اس کو نظر انداز کر کے اہمیت دی گئی والدین کو کہ ووٹ دینے جاتے ہیں، اور ان کو خوش کرنے کے لیے کئی چیزیں سامنے لائی گئیں۔ یہاں پر بھی ایک اہم رکن جو استاد ہے اس کے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے والدین کو۔ یہ صرف نقصان دہ نہیں ہے، تکلیف دہ بھی بات ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو پیرنٹ ٹیچرز ایسوسیشن ہے، تنظیم والدین و اساتذہ، یہ ٹھیک ہے کہ والدین اور اساتذہ سامنے بیٹھے ہیں، مسائل جو ہیں اسکول کے تنظیم کے اس کے تعلق سے گفتگو ہو، بہتری کے مواقع کیا ہو سکتے ہیں اس تعلق سے باتیں ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن والدین کو پھر سے خوش کرنے کے لیے اس میں یہ لائی گئی بات کہ یہ والدین جو ہیں وہ اسکول کے انتظامیہ میں مکمل دخل اندازی کر سکتے ہیں، ہر چیز میں ان کا عمل دخل رہے گا، یہاں تک کہ وہ جو ہیڈ ٹیچر ہیڈ ماسٹر جو ہے اس کو اگر لمبی چھٹی پہ جانا ہے تب بھی وہ والدین ان کی مرضی ہونی ضروری ہے۔ سارے بجٹ ان کی پلاننگ سے بنے، ساری چیزوں پر ان کی نظر ہو، اس میں ہمیں مزاح کا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ اس بر صغیر کے ہندوستان، پاکستان اور ہمارے جو سارے ممالک ہیں یہاں کے جو اسٹرکچر ہے، جو سوشل اسٹرکچر ہے، اس سے ناواقفیت کا اعلان ہے۔ آج بھی ہمارا یہ ملک جو ہے گاؤں میں بستا ہے، اور گاؤں کا حال کیا ہے، گاؤں کا معاملہ کیا ہے؟ گاؤں کے کچھ ٹھیکیدار ہوتے ہیں جو سرپنچ کی شکل میں ہو یا جماعت کی صدر کی شکل میں ہو، وہ گاؤں کے لگ بھگ مالک ہوتے ہیں،
گاؤں کا حال جو یہ ہے کہ یہ جو ٹھیکیدار، یہ جو مالک بنے ہوئے رہتے ہیں، ان کو باقی ساری جو عوام ہے وہ حجور اور مالک اور انّداتا ان ناموں سے ان کو یاد کرتی ہے. اور وہ جو گاؤں کے ٹھاکر ہیں یعنی مالک ہے، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے کو ذرا سی ٹیچر نے ذرا سی اگر ڈانٹ پلائی تو وہ جو مالک ہیں گاؤں کے ٹھاکر جو ہیں وہ کہتے ہیں ابے وہ ذرا ماسٹر کے بچے کو پکڑ کے لے کے آ جاؤ، ذرا ٹھیک کر دیتا ہوں اس کو. کیا سمجھ رہا ہے کون ماسٹر، کہاں سے نیا ماسٹر آیا لگتا ہے. یہ گاؤں کا عالم ہے. اس گاؤں میں ان کو اور اگر طاقت دی جائے والدین کو، ماں باپ کو، کہ پورا اسکول جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لو، تو اس نظام کا کیا ہوگا، کیسے پھلے پھولے گا نظام یہ، اور کیا ہوگا حال اس کا. شہروں کا حال اس سے کوئی برا نہیں ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تنظیمیں والدین اساتذہ یا پیرنٹ ٹیچرز ایسوسیشن پی ٹی اے جو ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ نمائندے وہ پیرنٹس میں سے، والدین میں سے منتخب کیے جاتے ہیں، چنے جاتے ہیں. جانتے ہیں اس میں والدین اپنے نمائندے کن کو منتخب کر دیتی ہے؟ ان والدین میں سے جو سب سے زیادہ جھگڑالو، جو سب سے زیادہ ٹیچرز کا ناک میں دم کر کے رکھے، جو اسکول میں جائے تو دندناتے ہوئے جائے، جو ہر بار جو ہے وہ روب جھاڑتا رہے، الٹے سیدھے سوالات اساتذہ سے کرتا رہے، جو منہ پھٹ ہو اور وقت ضرورت ٹیچرز کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کے لیے بھی تیار ہو. ایسے لوگوں کو پیرنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن کا ممبر، وہ جو والدین ہیں، وہ منتخب کر کے آگے سامنے لاتے ہیں. کیا سوچ کر اب ہوگا مقابلہ برابر. دیکھیے مقابلہ آ رہی کے لیے، کمپٹیشن کے لیے برسوں سے جو بھڑاس ہے، ہم پڑھے نہیں، یہ ٹیچر لوگ اپنے بچوں کو کیا پڑھا، کیا ہی کریں گے، ان کو جو ہے سبق سکھانے کا. تو سبق سکھانے کے لیے ایک ایک رستم جو ہے وہ میدان میں اتار دیتے ہیں، ایک سے ایک رستم. ٹھیک ہے. یہ پیرنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن میں خواتین کا بھی ایک کوٹا ہوتا ہے، ان میں لیڈیز بھی ہونی چاہیے. تو لیڈیز کون سے منتخب کی جاتی ہیں؟ پہلے انکوائری کی جاتی ہے، جن کے تعلق سے یہ ان کو معلومات ہو کہ یہ خواتین سب سے جھگڑالو ہیں، انہوں نے اپنے پڑوسیوں کا ناک میں دم کر کے رکھا ہے، اور اگر ان کو گھر میں کچھ کام نہیں ہوگا جب بھی کبھی تو اسکول میں آ کر ان کو ستائیں گے ٹیچر لوگ. ایسی جو خواتین ہوتی ہیں، جو لیڈیز ہوتی ہیں، ان کو پیرنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ممبر بنائے جاتے ہیں. یہ پیرنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن یا تنظیم والدین اور اساتذہ بننے کا مقصد تھا کہ مجموعی طور پر ادارہ جو ہے، اسکول جو ہے، اس کو بینیفٹ ہو، فائدہ ہو، اور اس کے ذریعے سے آپ کے بچے کو فائدہ ہو. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ بالکل مختلف بات ہو رہی ہے، بالکل متضاد بات ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پی ٹی اے کے پیرنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن کے جو ممبران ہوتے ہیں، یہ اب یوں ہی تو ایسے ہی آ کر نہیں، میٹنگ جب ہوتی ہے تو میٹنگ سے پہلے وہ فرض کیجئے کہ اگر 2 مہینے میں ایک میٹنگ ہے تو لگ بھگ 1 مہینہ بھر جو ہے وہ ان کی گھروں میں کھچڑی پکتی رہتی ہے ان پیرنٹس کی، کہ کیسے کون کیا سوال پوچھے گا ٹیچر سے، کیسے کون کھڑا ہو کے سوال پوچھے گا، کیسے کون چلائے گا، کیسے بینچ ڈیسک جو پٹکے گا، کیسے جو ہے وہ سینہ تان کر آگے آ جائے گا. اب یہ ساری باتیں ان کے بچوں کے سامنے، جو بچوں کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کے بچوں کے سامنے مسلسل فون کے اوپر ہو رہی ہے. اس کے تعلق سے وہ آپ کے جو بچے ہیں ان کے ٹیچرز کے تعلق سے. ان بچوں کے لیے آپ نے ان کو اسکول میں کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ ان کو کوئی رول ماڈل ملے، وہ ٹیچرز رول ماڈل بنے ان کے، اس کے لیے بھیجا ہے. اور ان کے جو رول ماڈلز ہیں ان کے تعلق سے آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے غیبتیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ تو میں ضرورت پڑی تو ہاتھا پائی کیسے کریں گے، اس کے تعلق سے آپ باتیں کر رہے ہیں. ذرا بتائیے کہ آپ کے بچے پر اس کا کیا اثر ہو جائے گا. سوچیے. اور اس لیے بھی سوچیے کہ نظام میں، تعلیمی نظام میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ اخلاقیات پڑھائیے، اچھائی پڑھائیے، بڑوں کا ادب پڑھائیے. یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. ہسٹری پڑھائیے، جغرافی پڑھائیے، سائنس پڑھائیے، میتھس پڑھائیے، یہ کہیں لکھا نہیں ہے. تو آپ کے بچے وہاں پر جائیں گے، وہ ہسٹری جغرافی پڑھ کے آ جائیں گے، لیکن وہ اپنے ٹیچرز کی
کبھی عزت نہیں کریں گے. اس کے بعد کا اس کا اگلا مرحلہ سن لیجئے. اپنے ٹیچرز کے ساتھ جو آپ کا یہ رویہ ہے، والدین کا جو رویہ ہے بدتمیزی کا، یہ بدتمیزی کا رویہ دیکھنے کے بعد آپ کے بچے بھی ان ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ کریں گے. یہ کئی باتیں جو کچھ کمزوریاں کبھی ٹیچر کی ہوتی ہیں وہ فون پہ سنا ہے، سب کو سبق سکھانے کی باتیں بچوں کے سامنے کی ہیں وہ سنی ہیں. سارے ٹیچر جو ہیں اب ان کے لیے آئیڈیل نہیں رہے، رول ماڈل نہیں رہے. جس اینک سے آپ دیکھ رہے ہیں بچے بھی اسی اینک سے اپنے ٹیچرز کو دیکھ رہے ہیں. وہ سراسر بدتمیزی پر اتر آئیں گے اور بدتمیزی کرتے رہیں گے. اور سن لیجیے، اور وہ ٹیچرز آپ کے بچوں کو روکیں گے نہیں. بچے ٹیچرز سے جو بدتمیزی کر رہے ہیں اس کے لیے ٹیچرز آپ کے بچوں کو منع نہیں کریں گے. کیوں؟ دو وجوہات کی وجہ سے وہ آپ کے بچوں کو نہیں روکیں. پہلی یہ کہ یہ پی ٹی اے ممبر جو ہیں ان کے بچے، ان کو ادب سکھا کے کون جھگڑا مول لے گا، کون مصیبت مول لے گا، اس لیے وہ آپ کے بچوں کو روکیں گے نہیں. دوسری بات یہ کہ وہ شعوری یا لاشعوری طور پر چاہیں گے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بدتمیز ہی رہیں، کیونکہ آپ نے بدتمیزی کا درس انہیں دکھایا ہے تو وہ بدتمیز ہی رہیں، یہ وہ چاہیں گے. تنظیم والدین و اساتذہ، اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی، اس میں ہم بات کر رہے ہیں تنظیم والدین و اساتذہ پیرنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن. حالیہ تعلیم نظام میں اس کے لیے ایک راستہ یہ ڈھونڈا گیا ہے کہ ہر تعلیمی ادارے میں ایک تنظیم ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے کہ تنظیم والدین و اساتذہ، پیرنٹس ٹیچرز ایسوسی ایشن یا پی ٹی اے عام طور پر کہا جاتا ہے. یہ تنظیم اس لیے ہے تاکہ والدین اور اساتذہ میں ایک ربط قائم ہو، ایک کوآرڈینیشن ہو، جو بہت ضروری ہے. اور ایسی کسی تنظیم کا انعقاد ایک بہت اچھی بات ہے اور ادارے کی اور بچوں کی اور معیار تعلیم کی بہتری کے لیے سر جوڑے. لیکن اس میں کوتاہیاں ایسی ہوئی ہیں کہ والدین کو اساتذہ سے صرف کچھ گفتگو کرنے کی نہیں بلکہ بدتمیزی تک کرنے کی ایک اجازت مل گئی ہے اس تنظیم کے ذریعے سے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے وہ اساتذہ کا کوئی سبق سکھا رہے ہیں. دوسرے معنوں میں یہ پیرنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن جو ہے یہ والدین کو لیڈر بننے کی ایک سیڑھی بن گئی ہے، کیونکہ وہاں پر وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں نا. ارے ہاں، وہ جو ہمارا پی ٹی اے ایک ممبر ہے نا، جو سارے ٹیچرز اور ایون ہیڈ ماسٹر کے ساتھ جو بدتمیزی کرتا ہے نا، بہت آگے آگے رہتا ہے، وہ ابھی کارپوریشن کے الیکشن میں کھڑا ہونے والا، یعنی ٹکٹ بھی مل گیا ان کو بدتمیزی سے تو کارپوریٹر یا لیڈر وغیرہ بن گیا. ہوتا یہ ہے کہ تنظیم والدین اساتذہ یا پیرنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن سے پیرنٹس لیڈر یا سو کال لیڈر وغیرہ وغیرہ بن بھی جاتے ہوں گے، لیکن ایک بات تو طے ہے بالکل کہ ان کے بچے زندگی میں کبھی کچھ نہیں بن پاتے ہیں، کیونکہ وہ بدتمیزی کے سارے درس اپنے گھروں سے سیکھتے ہیں. اور اس تعلیمی نظام کی، اس کائنات کی ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن جس کا نام استاد ہے، اس استاد کو ذلیل کرنے کی، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی، اس کو نیچا دکھانے کے سارے فارمولے وہ اپنے والدین سے سیکھ رہا ہے. اس لیے وہ لیڈر بنتا ہوگا، سو کال لیڈر، لیکن بچے کبھی کچھ نہیں بن پاتے ہیں. یہ بات بالکل یاد رکھیے. اور ان کی جو بدتمیزیاں رہتی ہیں ان کو ٹیچرز برداشت بھی کرتے ہیں، کچھ ٹوکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی پھر شعور یا لا شعوری طور پر چاہتے ہیں کہ
کہ ان کے بچے واقعی بدماش بنے، اور جتنا یہ چاہ رہے ہیں اس سے زیادہ ایک بدماش پروڈکٹ ان کے والدین کو ہم پیش کریں کہ لو، آپ کو چاہیے تھا نا بچہ بدماش، اس سے زیادہ ایک بدماش بچہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں ہمارے اسکول کی طرف سے گفٹ. یہ ہوتا ہے اس وجہ سے. اب اس کے بعد کا مرحلہ سن لیجیے کیا ہوتا ہے، پھر آگے کیا ہوتا ہے. والدین کو اب بھی احساس نہیں ہو رہا ہے اتنا ہونے کے باوجود کہ بدتمیزی کر رہا ہے ٹیچروں سے، ان کو اطمینان ہے. اس کے آگے کیا ہوتا ہے سن لیجیے. یہ ان سارے اثرات کی وجہ سے پھر آپ کا بچہ جب چوتھی جماعت میں پہنچ جاتا ہے تو وہ آپ کی باتوں کی نافرمانی کرتا ہے، ڈس اوبیڈینسی کرتا ہے. چھٹی جماعت میں جانے کے بعد وہ آپ کو الٹے جواب دے گا. ساتویں جماعت میں جانے کے بعد وہ آپ پر چلائے گا. آٹھویں جماعت میں جانے کے بعد وہ آپ کو آنکھیں دکھائے گا. نویں جماعت میں جانے کے بعد وہ آپ کو مارنے کے لیے دوڑے گا. اور 10ویں جماعت میں جانے کے بعد وہ آپ پر ہاتھ اٹھائے گا. دیکھ لیجیے کیسے ترقی کر لی آپ کے بیٹے نے کہ چوتھی جماعت میں وہ آپ کی نافرمانی کر رہا ہے اور 10ویں جماعت میں پہنچتے پہنچتے وہ آپ کو تھپڑ رسید کر رہا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ اس تعلیمی نظام نہیں، اس کائنات کی ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن جس کا نام استاد ہے، ٹیچر ہے، اس کو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے. اس کے رتبے کے ساتھ آپ نے کھیلا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور اس کی وہ بدتمیزی کرتے ہوئے وہ جو ہے آپ کے بچوں نے دیکھی ہے. یہ ہونے کے بعد یہ سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا. آپ کا بچہ وہاں پر جا کر ہسٹری، جغرافی وغیرہ کچھ پڑھ کے آ جائے، شاید کچھ سرٹیفکیٹ، ڈپلومہ، ڈگری لے کے بھی آ جائے، لیکن وہ بچہ نہ آپ کے کسی کام کا ہے، نہ سماج اور سوسائٹی کی کسی کام کا ہے. وہ ایک بوجھ ہے، صرف اور صرف بوجھ پورے سماج اور پورے معاشرے کے لیے. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں کم سے کم ہماری قوم سمجھے کہ استاد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور اس مرتبے کے ساتھ کوئی کھلواڑ کتنا ڈینجرس اور کتنے خطرناک نتائج برآمد کر سکتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے. اس کے تعلق سے اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی امتحان نہیں، اس پالیسی سے والدین خوش ہوں گے یا اساتذہ؟ یہ بہت اچھا اور ریلیونٹ سوال ہے کہ 8ویں تک کوئی ایگزام نہیں یا نو ایگزام، اور کوئی الیکشن آئے گا تو کچھ ہری ہری سوجے گی ہماری سیاستدانوں کو، اور 10ویں تک کوئی ایگزام. والدین بہت خوش، کیا گورنمنٹ ہے یار، ووٹ ڈالو بنداس، ہمارے بچے فیل ہی نہیں ہونے والے. اب تو یہ جو پالیسی ہے اس سے والدین زیادہ خوش ہیں یا اساتذہ زیادہ خوش ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بدقسمتی سے دونوں خوش ہیں. اساتذہ خوش اس لیے ہیں کہ اب ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ڈسپلے نہیں ہو رہی، سامنے نہیں آ رہی، پروگریس کارڈ نہیں بن رہا ہے، فیل نہیں کوئی ہو رہا ہے نا. ان کو بولتے گریڈ دیے جاتے ہیں. بولے مارکس دیتے ہیں نا تو بچوں کو ٹینشن آتا ہے، مارکس تو گریڈ دیتے ہیں. عجیب بات ہے، اس پروگریس کارڈ پر گریڈ، لیکن وہ گریڈ دیتے ہیں نا ABCD جو بھی ہے اسی کے نیچے لکھا رہتا ہے کہ A یعنی 80% پلس فرض کیجیے، B 70% پلس نیچے لکھا ہوا ہے، لیکن ٹینشن آتا ہے بچوں کو، اس لیے یہ ہوتا ہے. تو بدقسمتی سے وہ اساتذہ جو غلطی سے اس پیشے میں آ گئے اور اس مقدس پیشے کے تقدس کو جنہوں نے داغدار کر دیا، وہ خوش ہیں کہ اب کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، پڑھاؤ نہیں پڑھاؤ، گھر پہ جا کے بیٹھو، کچھ بھی کرو. اور والدین کی تو بانچیں کھل گئی ہیں، بولتے کیا بہت اچھا سسٹم ہے یار. پہلے تو آپ KG سے لے کر تو بس روز ہر 3 مہینے سے میٹنگ ہے، آؤ آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، آؤ کا بچہ یہ نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں، یہ ہو رہا ہے. اور ابھی تو 9ویں تک تو جانے کی ضرورت ہی نہیں، اسکول کا منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ان کو معلوم ہی نہیں پڑا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے. اور ایک لٹرلی بات بتاؤں میں آپ کو کہ ایک بار ایک بڑے اسکول میں بیٹھا ہوا تھا، ریسس تھی وہاں پر، میرے لیکچر کے بعد میں
تو ایک والدہ آئی اور ٹیچر سے کہنے لگی کہ میرا بیٹا نثار یہاں پڑھتا ہے، ذرا اسے بلائیے. تو ٹیچر اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نثار وہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ بولے کلاس نہیں. میں سوچ رہا تھا کہ یہی کیا کم ہے کہ اس ماں کو یہ معلوم ہے کہ اس کا بچہ اسی اسکول میں پڑھتا ہے. یہ والدین کا حال ہے. تو اس میں اب کوئی ایگزام نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، بہت خوش ہو گئے یہ پالیسی سے. والدین زیادہ خوش ہیں. نیکسٹ، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اساتذہ کا مرتبہ چھوٹا کرنے کا اثر پورے تعلیمی نظام پر کیا ہوگا؟ بہت برا ہوگا. میں بتا چکا ہوں یہ بہت ہی خطرناک اسٹیج ہے اگر اساتذہ کا مرتبہ اگر چھوٹا کر دیا جائے، کیونکہ یہ اسکولیں ہمارے جو ہیں یہ مٹی گارے کی خالی عمارتیں نہیں ہیں کہ یہاں پر خالی تاریخ جغرافیہ پڑھائی جائے. زندگی کے یعنی کتنے درس، کتنے سبق ان چہار دیواریوں سے ہمارے بچوں کو ملنا چاہیے. بڑوں کا ادب، اخلاق کو بہتر کرنا، سوچ و فکر کو پازیٹیو بنانا، مثبت بنانا، اچھی بنانا، یہ سبق اگر ہمارے اسکولوں سے نہیں ملتے ہیں تو یہ صرف مٹی گارے کی عمارتیں ہیں اور کچھ نہیں ہیں. اساتذہ کا مرتبہ انتہائی بلند ہے، اس کو چھوٹا کرنے کی کوششیں انتہائی غلط اور قابل مذمت. نیکسٹ سوال، اور کوئی؟ یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باوجود احتجاج کے اگر اسکولوں میں اخلاقیات نہ پڑھایا جائے تو ہم کیا کریں؟ مجھے سوال ہے کہ اگر ہم احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، اسکولوں میں جائیں اور اخلاقیات ہے نا، اچھی عادتیں، بڑوں کا ادب، یہ اگر نہیں سکھایا جائے تو کیا کریں؟ پہلی بات تو ہے سرکاری اسکولوں میں، سرکاری نظام میں ایسا کوئی جو ہے وہ یہ سسٹم ہی نہیں ہے. اور اگر وہاں پر سسٹم نہیں ہے تو وہاں پر پڑھائی جائیں گی نہیں. سو پہلا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کے، اسلامی کردار کے، ہم اپنی خود کی اسکولیں کھولیں جہاں پر یہ اخلاقیات ایک لازمی مضمون ہو، اور صرف مضمون کے طور پر نہیں بلکہ بچوں کو ان کی گٹی میں پلائے جائے. اور دوسرا یہ سسٹم یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر اسکولوں میں خدا نخواستہ نہیں ہو رہی ہیں تو گھروں میں ہم سکھائیں. ہم صرف اور صرف اسکول اور اساتذہ پر ہی منحصر نہ رہیں. وہاں اگر ان کے نظام میں کوئی کھوٹ ہے تو وہ کھوٹ ہم دور کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم